یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا، اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے۔ تبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تو تھا نہیں، ایمان تو لایا نہیں تھا، مگر تبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا۔ اچھا، اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے، گھڑ سوار، ہارس رائڈر۔ ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا، کتنا بڑا لشکر تھا۔ وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا۔ اچھا، وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے، ڈر بھی جاتے، روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے، اس کا استقبال بھی کرتے، اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز، ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا۔ اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4,000 علماء ہو گئے۔ اب انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا، 4,000 علماء جمع ہو گئے۔ اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا۔ اچھا، مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی، کوئی اس کا استقبال نہیں کیا، اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا۔ تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ شہر کیسا شہر ہے، نوبڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے، کوئی دبدبہ بھی نہیں ہے، ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں۔ تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا، ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے، تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے۔ تو بات کر رہا ہوں، فر والا کنگ تھا، اتنا بڑا لشکر تھا، اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے، پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے۔ اس نے ابھی پلاننگ کی، صرف سوچا، رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا، خطرناک قسم کا درد سر۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا، اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے، اتنا پریشان۔ لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر بلائے گئے، طبیب آئے، بڑے بڑے علاج کیے، کوئی فرق نہ پڑے، 2-3 دن نکل گئے، تکلیف ختم ہی نہ ہو۔ تو ایک جو ڈاکٹر تھا، جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا، یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیے۔ تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں، یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں، میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا، یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے، اس کا مالک وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں، کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے، فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے۔ اچھا ایسی بات ہے۔ تبا نے توبہ کر لی، جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا، وہ فریش ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا، اللہ پر ایمان لایا، اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا، ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے، اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لیا ہے۔ اچھا، اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا، اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے، بڑی خوشگوار وادی تھی، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں، اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے، اگر تبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے، بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا۔ اطلاع تبا کو بھی مل گئی، تبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا دیکھیں حضرت، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے، ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے، ان کے امتی بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اچھا، تبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا، اللہ پر ایمان لا چکا تھا، تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں، ان کو خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال تبا خود بھی وہیں رہا، 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے،
تو ابو طبا نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائی, یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے. میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ پر ایمان لاؤں گا, آپ کی سنت پر عمل کروں گا, جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے, اور قیامت کے دن مجھے میری شفاعت فرمائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا, ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا, اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا. طبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. after 1000 years, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا. مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. مکے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا, اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمۃ رضی اللہ عنہ, ان کو کہا کہ آپ جائیے, جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرمائیں. اچھا, انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا, یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے ہیں انت ابو لیلہ, تم ابو لیلہ. وہ شوقڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا. جی یا رسول اللہ, میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتایا نہیں, پہلے ہی ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابوبکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. طبا اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط پڑھ سنا نا, پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخی الصالح, مرحباً اخی الصالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا, اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک پر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے, اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا, بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا, مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا, نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا, اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے اچھے روڈ بن گئے. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر ایب نارمل سفر تھا, نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے, بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسیپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے, ویٹ کرتے, دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں.
अच्छा, आपको मालूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम किस दिन मदीने में दाखिल हुए? काफ़ी दिन लगे, मगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना मुनव्वरा में सहाबा के झुरमट में दाखिल हुए ना, वो दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हाँ, वो दिन भी बर्थडे ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम था। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखें कि रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका जो मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा भी हैं और ख़ुद प्यारे आका भी हैं, बल्कि एक सहाबी कहते हैं हुजूर बगैर परचम के कैसे दाखिल होंगे? आप जा रहे हैं तो शान और शौकत के साथ दाखिल होना है। अपना इमामा उतारा, तलवार पे लगाया, उसे परचम बनाया, और जब मदीने में दाखिल हुए तो हर तरफ से सदाएं हैं, मरहबा या रसूल अल्लाह। बच्चियाँ तैयार होकर आई हैं, बच्चे तैयार होकर आए हैं। अरब के लोगों का दस्तूर था, जब कोई बड़ा इवेंट होता था वो अपना मखसूस लिबास पहनते थे, अपनी तलवारें लगाते थे। बल्कि अब भी अगर आप देखिए उनके त्योहारों में उनके लिबास अलग होते हैं। वो सब अपने उस लेवल के लिबास पहनकर खड़े थे, क्योंकि आज उनके लिए ईद का दिन था। और सुभान अल्लाह, उस वक्त बनू नज्जार की बच्चियों ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल किया, जिस नगमे को गुनगुनाकर, जिस नात को पढ़कर उन्होंने इस्तकबाल किया, आज भी मक्के मदीने चले जाएं, कैसेट की दुकानों पर जाएं, बल्कि दुनिया के किसी कोने में जाएं, ये नात अरबी हो, अजमी हो, अफ्रीकन हो या अमेरिकन हो, सरकार की ये नात दुनिया भर में पढ़ी जाती है। और वो बच्चियों ने, उन बच्चियों ने ये नात पढ़ी थी जो आज सीरत की किताबों में भी लिखी हैं। और उन्होंने इस्तकबाल कैसे किया था, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज थे, तौलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मा दाआ लिल्लाहि ला। क्या कहती हैं? अंबर चांद तुलू हो गया है, तलअल बद्रु अलैना, 14वीं रात का चांद तुलू हो गया है। कहाँ पर? सनियतुल वदा की घाटी में। जिस जगह इस्तकबाल हुआ ना, उस इलाके को सनियतुल वदा कहते हैं। और वजब शुक्रु अलैना, हम पर वाजिब हो गया है अल्लाह का शुक्र अदा करना। मा दआ लिल्लाहि दा, जब तक लोग अल्लाह के लिए दावत देते रहेंगे, यानी क़यामत तक हम पर अब ये शुक्र अल्लाह का वाजिब हो गया कि नबी पाक हमारे मदीने आ गए। आपको पता है मदीने के रंग कैसे बदला, मदीने की तकदीर कैसे बदली? मदीना पहले यसरब कहलाता था। वहाँ की आबो हवा में बीमारियां थी, जो जाता बीमार हो जाता था। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम के कदम तो क्या लगे, मदीने के गुबार में भी शिफा हो गया। अब तो बीमार को कहते हैं ठीक होना है तो मदीने हो आओ। जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। क्या कदम लगे मेरे आका के, भागी जाग गए मदीने वालों के। अच्छा, अब प्यारे आका जब मदीने शरीफ में एंटर हुए ना, एवरीबडी वांट टू वेलकम एंड एवरीबडी वांट टू होस्ट हिम। हर बंदा चाह रहा था कि नबी पाक हमारे घर आ जाए, क्योंकि इश्तियाक बहुत था, तड़प बहुत थी। तो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी जो ऊँटनी है ना, ये अल्लाह के हुक्म से बंधी हुई है, ये जिधर जाके रुकेगी उधर जाकर ही मैंने रहना है। अच्छा, अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो ऊँटनी मदीने की गलियों में घूम रही होगी और हर सहाबी ये इमेजिन कर रहा हो, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए। मगर भाग किसके जागे? सैयदुना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि वो ऊँटनी जो है उनके दरवाजे पर जाके रुकी। अच्छा, अब एक और अमेजिंग बात शायद बहुत सारों को पहली बार पता चलेगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब है, हम सब कहते हैं मेज़बान रसूल, ठीक है ना। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम दीन की औलाद से हैं कि जिनको तुब्बा अव्वल ने लेटर दिया था, जो सबसे बड़े आलिम थे ना, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसी घर में रहते थे जो घर तुब्बा ने नबी पाक के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया था। गोया मतलब ये बना कि ये घर नबी पाक का ही था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसको टेक केयर कर रहे थे। आका किसी के मेहमान न बने, बल्कि सच्ची बात यह है कि मेज़बान नबी पाक थे, मेहमान अबू अय्यूब अंसारी थे। और ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक जिनके सदके ये कायनात बनी है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत बड़ा कमाल का शेर लिखते हैं। आप फरमाते हुजूर, ये कायनात जब आपके लिए बनी है, आपकी वजह से बनी है, तो फिर सारा ज़माना तो इसमें मेहमान हुआ ना, असल मेज़बान तो आप हैं। आप कहते हैं आसमां खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान, आसमां खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान, साहिबे खान
نالا کب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خواہ، نالا کب کس کا ہے تیرا۔ اب یہ عشق والی داستان سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر چاہنے والے موجود ہیں، دیوانے موجود ہیں، سرکار پر سب کچھ نچھاور کرنے والے موجود ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب ہے۔